अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और मेरे ब्लॉग का नाम है आज दुल्हन। दुल्हन इतनी सारी और इतने सारे शादियों के सीज़न हैं, जाते जाते भी इंसान थक जाए। पूरा 1 महीना लग गया हमें शादियों में जाते जाते। लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारी शादियां मैंने कराई हैं। अल्लाह वो दिन भी लाए। बहुत अच्छी बात है, लोग मेरे लिए पॉजिटिव देखते हैं और सुनते हैं कि मैंने सारी शादियां करवाई हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ददियाल में, ननियाल में, ससुराल में, मेके में और आस पड़ोस में होती हैं शादियां, और कुछ शादियां अल्लाह ताला ने मेरे हाथों भी करवाई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब जगह 1 दिन 2 दिन बीच करके जाने में एक पूरा महीना चला गया। और यही सारी दुल्हनें देखकर और जिनके शादी के कार्ड आए में अभी तक हम नहीं गए, उन्हीं में से एक का टॉपिक मैंने दुल्हन चुना है, उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। अब आप मेरी राय से कितने इत्तेफाक रखाते हैं, या आप कौन सा कमेंट करते हैं इस बारे में कि मैंने सही सोचा या सही कहा, या मेरा ब्लॉग सही था, तो आप ज़रूर बताइएगा। दुल्हन बनना और बच्चों के लिए अच्छी दुल्हन सोचना हर माँ बाप का सपना है कि हर तरह से मेरी बच्ची काबिल हो और दुल्हन बन के बहुत अच्छी लगे। मैं उसको सब कुछ दूँ जो मेरी हैसियत में है या हैसियत से मेरा बाहर है। थोड़ा बहुत अगर लोन लेना पड़े या मुझे कर्ज़ा लेना पड़े तो मैं सब उसकी जायज़ हाजात पूरी करूँ जो जो मेरी बच्ची चाहती है। अगर उसका घर छोटा है, बंद है, खिड़कियाँ कम हैं, तो मेरी बच्ची को गर्मी ना लगे, चलो मैं एसी की तो कम से कम कोशिश करूँ। गाड़ी ना करूँ, ऐसी कर दूँ। बाइक पे कहाँ जाएगी, देखा जाएगा। एसी में तो सारा दिन अपने घर में सुकून से रहेगी। हर माँ बाप ये छोटी छोटी बातें सोचते हैं या नहीं सोचते। मैं भी माँ हूँ, तो मैं तो अपनी बच्ची का हमेशा बेस्ट ही चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो और सब बेहतर से बेहतर उसको सब कुछ दूँ, और वहाँ जाके भी वो खुश रहे। हर माँ बाप का सपना होता है। एक ऐसे ही मेरे पास कार्ड आया कि इनकी शादी है और कुछ अरेंजमेंट करवा सकें या कुछ हो सके आपके पास तो ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि बारात का खाना करवा सकूँ किसी से, या थोड़ा मिल के थोड़े बहुत पैसे सभी जमा कर लें, 5-5 6-6 हज़ार इस तरह से दे दें, और एक शादी मुकम्मल हो जाए कि वो लोग शादी में आएँ और खुशी खुशी खाना खा जाएँ। क्योंकि माँ बाप ये सब सोचते हैं कि हम अच्छा करें, तो वही बात है, अच्छा ही लिए हैं उसके लिए रखते भी हैं। माँ तो जब से लड़की होती है शायद थोड़े थोड़े पैसे जब ही जमा करने शुरू कर देती है कि फ्यूचर में इसके काम आएंगे, पढ़ाई में, इसके ट्यूशन में। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी है तो मुझे इसके लिए रखना है। हर वो चीज़ जो बहुत बड़ी मायने हमारे लिए रखती है, माँ उसके लिए भी दिल मान लेती है, समझौता करती है कि नहीं मेरी बेटी का साथ है, जो मैंने दिन काटे मेरी बच्ची को काटने ना पड़े, अच्छा रहे उसके लिए। अगर किसी ने मुझसे ये बात कही कि ज़रा अरेंजमेंट देखना, आपके साथ ताल्लुकात लोगों के अच्छे हैं, आपके ज़्यादा मेल जोल वाले हैं, शायद कोई ऐसा हो सके कि बारात का खाना कर सके, और उसने मुझसे उम्मीद लगाई, मैंने अपने अल्लाह से लगाई, तो बात गलत तो नहीं है ना। अगर किसी ने अपने लिए पैसे रखे शादी के लिए, बच्ची के लिए, और शादी से 1 साल पहले उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार हो गया, या उसकी बड़ी बीमारी उसके सामने आ गई, तो वो अपनी बीमारी को ताक पे रख के बेटी की शादी करे या अपनी बीमारी में खर्चा करे? आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। मेरे जैसा इंसान हो या आप जैसा इंसान हो, हम नॉर्मली हैं, एक जैसा ही सोचते हैं और एक जैसा खाते पीते हैं। ज़्यादातर लोग यही है कि वो अपनी बीमारी पे खर्चा करे, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं आती। बेटी की शादी इस साल नहीं 2 साल बाद कर लेना, 10 साल बाद कर लेना, फिर हो जाएगी, लेकिन ज़िंदगी वापस जाके दोबारा नहीं आती। उन्होंने अपनी बीमारी में लगा दिया पैसा कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, मैं फिट हो जाऊं, मैं चलने फिरने लगूं। उनका काफ़ी इलाज टाइम तक चला, उनकी सेविंग सारी ख़त्म हो गई। अब नौबत ये आई कि बारात का खाना कोई कर दे। मैंने जब लोगों से कहा तो लोगों ने कहा अच्छी बात है, आपने ऐसा सोचा, और इंशाल्लाह हम भी थोड़े थोड़े पैसे आपको दे देंगे, और आपने
ذمہ داری لی ہے تو آپ ہی پوری کرنا۔ ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا تو کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں کو بلانے کی؟ ارے گھر سے نکاح بدعا کر لو، جب کھانے کے لیے حساب نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے؟ مجھے تھوڑی سی بات یہ ناگوار لگی ان کی، کیونکہ ایک انسان اپنی پرسنالٹی بنانے میں، گھر بار بنانے میں، اپنی لوگوں سے عزت بنوانے میں ساری زندگی نکال جاتا ہے۔ اس کے گھر میں آج دال ہے، چٹنی ہے، یہ صرف اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، لیکن باہر رتبے سے ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں بچے آج کل کے ڈھنگ سے کھاتے نہیں ہیں، بہت محنت کرواتے ہیں، فرمائشیں کر دیتے ہیں۔ بھائی سب کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہیں، وہ اپنا معیار بنانے کے لیے ساری باتیں جھوٹے کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بچے گوشت کھاتے ہیں لیکن اب گوشت تک کے پیسے نہیں ہیں تو میں دال ہی بنوا لیتا ہوں، میرے بچے چپ ہو کے کھا لیتے ہیں، ہار تھک کے رات تک کھا ہی لیں گے پیٹ بھر کے۔ وہ یہ آدمی کبھی نہیں کہے گا، اپنے گھر کی ہوا نہیں نکالے گا کہ میں ایسا ہوں۔ اور اگر وہ گھر سے نکاح بدعا کرتا ہے تب اس کے گھر کی ہوا نکلے گی کہ واقعی اس حال میں یہ انسان کافی ٹائم سے ہوگا تو اس نے اس طرح سے نکاح بدعا کر دیا کیونکہ یہ غریب ہے، یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکا کہ ایک اپنی بچی کی شادی صحیح طرح کر دیتا، اس کو بدعا کر دیتا، ہول سے کھانے سے کم گرے سے گرے 250-300 آدمی تو ہر جگہ ہو جاتے ہیں۔ 200 آدمی آپ بارات کے بلا لو اور 100 اپنے اکٹھے کر لو، 300 آدمی تو میکسیمم ہر جگہ ہیں۔ جن کا امیر ہوتے ہیں نا جو لوگ، غریب اور امیر میں یہی ڈفرینس ہوتا ہے، جو امیر ہوتے ہیں نا وہ اگر گھر سے نکاح بدعا کر دیں ان کی تو تعریفوں کے قصیدے پڑ جاتے ہیں کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے دیندار ہیں۔ بھائی اتنے رئیس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گھر سے نکاح بدعا کر دیا، صرف اپنی بیٹی کو یہ دیا اور عمرے حج کے ٹکٹ دے دیے، کتنی اچھی بات ہے، قابل تعریف بھی بات ہے۔ عمرے حج کے ٹکٹ مل گئے، میاں بیوی جائیں شادی کے بعد عمرہ کر کے آئیں، اور اگر حج کے دنوں میں شادی ہوتی ہے تو حج کر کے آئیں، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ لیکن وہ انسان جو اپنی بیٹی کو مکمل کچن کا سامان بھی نہیں دے پا رہا اور کھانا بھی نہیں دے پا رہا، اس کے باپ کے دل سے سوچیں آپ کیا نکلتا ہوگا اپنے لیے کہ میں کیسا باپ ہوں۔ اور ہم لوگ ابھی حالانکہ گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں ہل اسٹیشن، لیکن سردیوں میں بھی جانے کا اپنا مزہ ہے، کیونکہ اسنو فال جو دیکھتے ہیں نا، برف گرتی ہوئی، اس کا تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ لوگ کتنے سارے جائیں گے اور جاتے بھی ہیں۔ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں ہم، تقریباً 2,500-3 ہزار کا آرام سے کھا کر آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی کے لیے ہمیں 3,000 روپے دینے پڑے تو وہ زیادہ ہو گئے۔ یا ہم اگر منالی شملہ جاتے ہیں برف دیکھنے اور ہماری فیملی پوری انجوائے کرتی ہے تو 15 سے 20 ہزار روپے خرچہ ہو جاتا ہے ایک فیملی کو جانے میں، اور یہ 20 ہزار ہم کسی بیٹی کی شادی کے لیے اگر کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اگر ہم اس طرح سے سوچتے ہیں نا تو واقعی یہ بڑی رقم نہیں ہے۔ ہم ایک سال نہیں جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ہم اگلے سال چلے جائیں گے، لیکن جب وہ اپنے گھر اپنے جائے گی اور اس کے ماں باپ ہمیں کتنی دعائیں دیں گے وہ تو شاید کوئی انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، نہ سوچ سکتا، کیونکہ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، انسان کی آئی بھی موت چل سکتی ہے۔ میں کہتی ہوں صرف واحد ایک دعا ہے، دعا کے علاوہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے لکھ دی تمہاری نامیٹ ہو جائے گی، لیکن دعائیں ایسی چیز ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے نہیں اس کی دعا خالی نہیں جائے گی، میں یہ کر دوں گا۔ تو میری بات یہ صحیح ہے یا غلط کمنٹ ضرور کریے گا، بتائیے گا مجھے کہ میری سوچ، میرا بولنا بالکل صحیح تھا یا نہیں۔ میرے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا مجھے بولنے کا موقع دیا ایسے میں کرنے کا بھی جذبہ رکھوں اس کے لیے۔ 250-300 آدمی کو کھانا کیا، اگر وہ 1000 آدمیوں کو بھی انویٹیشن دینا تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو کھڑا کر دے کہ وہ ساتھ عزت سے اس کی بیٹی بدعا ہو جائے اور وہ ساتھ خیریت سے اپنے گھر چلی جائے، اس کے باپ کو کبھی ہوا نہیں لگے کسی کو بھی کہ یہ اتنا لائق نہیں تھا کہ اس نے کھانا نہیں کر پایا کہ کسی اور نے کرایا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو کبھی احساس نہ ہو کہ یہ غریبی سے جونج رہا ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کچھ اس کی لائف میں اچھا کر دے، جو اپنی بیٹی کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہے وہ سب کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہوگا۔ میں بہت اللہ سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ سب کچھ اچھا رہے۔ آج جمعے کا دن تھا، حالانکہ سب کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا دل سے دعا کہ اللہ میاں جیسی میرے سننے میں آئی ہے کسی اور کے سننے میں نہ آئے کہ ایک ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کھانے کی کسی سے کہہ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔
ورنہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے چھوٹے موٹے خرچے ہیں اور چھوٹی موٹی ہم نکاح بداع کر دیں گے 50-60 آدمیوں سے گھر سے نکاح بداع کر دیں گے. بھائی ہماری حیثیت ایسی نہیں ہے. جس نے ایک پورا اچھا ہی ریپوٹیشن بنا رکھی ہوگی، جس کی بیماری میں پیسے لگ گئے، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے دوسروں سے کہنا کہ میں ایسی شادی نہیں کر سکتا، میں گھر سے کروں گا. تو یہ دلہن کا میرا بلاگ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا. اور نام تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خود ہی پتہ نہیں میں کیسے رکھ لیتی ہوں اپنے بلاگ کے نام. لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹ ضرور کریے گا اس بات پہ کہ میری رائے اس میں صحیح تھی یا نہیں، میں نے صحیح سوچا یا غلط، یا وہی انسان صحیح تھا کہ گھر سے نکاح بداع کر دیتا. بتائیے گا ضرور، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی آپ کے ساتھ. دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.